اسرائیل نے خطے میں اپنی جارحیت کو ایک نئی شدت کے ساتھ بڑھا دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفاتر پر مشتعل افراد نے دھاوا بول کر عملے کے متعدد ارکان کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یمنی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان کی ہلاکت کے بعد ان قبائل میں انتقام کا جذبہ اور زیادہ بھڑک گیا ہے۔ اب اسرائیل غزہ کی نسل کشی یمن میں بھی دہرا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ ہفتے دھمکی دی کہ اسرائیل یمن پر پلیگ آف دا فرسٹ بورن جیسی بائبل کی آفت نازل کرے گا۔ دوستو، لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اقوام متحدہ کے دفاتر پر مشتعل افراد نے دھاوا بول کر عملے کے متعدد ارکان کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی فضائی حملے میں حوثی حکومت کے وزیر اعظم احمد الرہاوی سمیت کئی وزراء اور اہم عہدیدار اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے۔ یہ ہلاکتیں 28 اگست کو ہوئی تھی۔ ہلاکتوں کے اس واقعے کے بعد یمن میں عوام اور حوثی جنگجوؤں کے درمیان یہ تاثر شدت اختیار کر گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں مدد کے لیے حساس معلومات اقوام متحدہ کے عملے کے ذریعے اسرائیل تک پہنچائی جا رہی تھی، جو یمنی قیادت کی مخبری کر رہا تھا۔ اگرچہ اب تک اس الزام کے ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن شدید بد اعتمادی اور غصے نے صورتحال کو کشیدہ بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے یرغمال بنائے گئے عملے کی فوری اور بلا شرط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے ادارے یمن میں صرف انسانی بنیادوں پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور کسی بھی انٹیلیجنس یا عسکری کارروائی کا حصہ نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل کا یہ موقف اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کئی شواہد ملے ہیں کہ جہاں پر اقوام متحدہ کے عملے کے ارکان کسی اور ملک کے لیے انٹیلیجنس یا کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کرپشن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جنسی ہراسگی کے واقعات بھی نوٹ کیے گئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سارے کام اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی اجازت سے کیے جاتے ہوں۔ اس سے قبل یمن میں انصار اللہ، جو حوثی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کے ترجمان نے تصدیق کی تھی کہ اگست 2025 کے اواخر میں یمن کے دارالحکومت صنعاء پر اسرائیلی فضائی حملے میں حوثی قیادت والی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم سمیت حکومت کے سینئر ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل نے یمنی وزیر اعظم اور دیگر اہم ارکان اور رہنماؤں اور عہدیداروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حوثیوں نے ابتدا میں تردید کی تھی۔ تاہم اب حوثیوں نے اپنے رہنماؤں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہداء قرار دیا ہے۔ یہ حملہ اسرائیل کی علاقائی مہم میں شدت آنے کے بعد گروہ کی سیاسی قیادت پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حوثی حکام نے بعد ازاں تصدیق کی کہ وزیر اعظم احمد غالب الرہاوی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کابینہ کے 2 وزراء بھی شہید ہوئے ہیں، جو توانائی، امور خارجہ، اطلاعات، معیشت و تجارت و انصاف، زراعت اور تعلقات عامہ کے محکموں کے ذمہ دار تھے۔ مزید جن افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، ان میں وزارت دفاع کے سربراہ اسد الشرقاوی، سیاسی بیورو کے ڈائریکٹر، وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف اور کابینہ کے سیکرٹری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوجی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وزیر دفاع محمد ناصر العطیفی اور چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد عبد الکریم غماری بھی ہلاک شدگان میں شامل ہیں، تاہم ان کی ہلاکت کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ انصار اللہ نے ان قربانیوں کو یمن کی ایکسس آف ریزسٹنس یا محور مزاحمت میں مرکزی کردار کا ثبوت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شہداء کا خون اتحاد کو مضبوط اور جدوجہد کو مزید گہرا کرے گا، حتیٰ کہ صہیونیت سے آزادی حاصل ہو۔ یہ حملہ یمن میں عسکریت پسندی اور کشیدگی کے مزید خدشات کو جنم دیتا ہے، جو ملک پہلے ہی ایک دہائی سے جاری جنگ سے تباہ حال ہے، اور یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدوں سے کہیں دور بھی قیادت کو ہلاک کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل جبکہ یورپ کے ایک حصے کی جزوی حمایت حاصل ہے۔ اس بڑے حملے سے پہلے اسرائیل نے یمن میں نسل کشی کا اعلان کیا تھا۔ چند دن پہلے اسرائیل کے ایک وزیر دفاع، جن کا نام ہے اسرائیل کتز، نے
دھمکی دی تھی کہ وہ یمن پر فرسٹ بورن پلیگ کا عذاب نازل کریں گے۔ اگست 2025 کے اختتامی دنوں میں اسرائیل نے خطے میں اپنی جارحیت کو ایک نئی شدت کے ساتھ بڑھا دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ حملے کر رہا ہے۔ دارالحکومت صنعاء پر اسرائیلی فضائی حملے مسلسل جاری ہیں۔ اس تازہ ترین ہائیلی ایڈوانس اور AI جنریٹڈ ملٹری کارروائی کو اسرائیل نے آپریشن لکی ڈراپ کا نام دیا ہے، جس میں حوثیوں کے وزراء ہلاک ہوئے تھے۔ یہ وزراء یمن کی موجودہ حکومت، جسے اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے اتحادی ہیں۔ یہ وزراء قبیلے کے لحاظ سے حوثیوں کے قبائل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق یمن کے دیگر قبائل سے تھا جو حوثی تحریک کے زیر انتظام حکومت میں اتحادی کے طور پر شامل ہے، اور ان میں سے ایک وزیر اعظم بھی ہے جو شہید ہو گئے ہیں۔ یمنی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان کی ہلاکت کے بعد ان قبائل میں انتقام کا جذبہ اور زیادہ بھڑک گیا ہے۔ اس لیے اب اقوام متحدہ کے دفاتر پر چھاپا مارا ہے۔ یمنی اقوام متحدہ کی اسٹاف کو اسرائیلی حملے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ان کا شک یقین کی حد تک یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا حملہ مخبری کر رہا تھا۔ یہ حملہ، جس میں یمن کی سیاسی قیادت ہلاک ہوئی، اس ہفتے کا واحد واقعہ نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی اسرائیل نے صنعاء میں بمباری کی، جسے وہ فوجی تنصیبات پر کارروائی قرار دیتا ہے، مگر مقامی لوگوں اور حوثیوں کے مطابق ان حملوں کا اصل ہدف شہری علاقے، اقتصادی انفراسٹرکچر اور عام شہری یمنی تھے۔ اس طرح اسرائیل نے نہ صرف عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ یمن کے عوام پر اجتماعی سزا مسلط کرنے کی پالیسی پر بھی عمل پیرا ہے۔ یعنی اب اسرائیل غزہ کی نسل کشی یمن میں بھی دہرا رہا ہے۔ یمن میں نسل کشی کی اسرائیلی پالیسی اس وقت ہی واضح ہو گئی تھی جب اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ ہفتے دھمکی دی کہ اسرائیل یمن پر پلیگ آف دا فرسٹ بورن جیسی بائبل کی آفت نازل کرے گا۔ یہ بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل یمن میں ایک منظم اور وسیع جارحیت کی منصوبہ بندی کر چکا ہوا ہے۔ انصار اللہ تنظیم خود کو فلسطین کے حق میں صف اول کی مزاحمتی قوت سمجھتی ہے۔ اسے اعلان کیا ہے کہ وہ تازہ اسرائیلی حملوں کا سخت جواب دے گی۔ حوثی قیادت نے واضح کیا ہے کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی مظالم جاری ہیں، وہ مزید جدید اور دور مار ہتھیار استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، یعنی جواب بھاری قسم کا آئے گا۔ یمن سے اٹھنے والی یہ مزاحمت بحر احمر اور خطے کی اہم گزرگاہوں میں مزید کشیدگی، خطے میں جنگ کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اصل میں اسرائیل کے یہ حملے کسی دفاعی ضرورت کا نتیجہ نہیں ہے، خطے پر اپنی مرضی مسلط کرنے اور خطے کے مزاحمتی اتحادیوں کو کمزور کرنے کی ایک جارحانہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتیں اس جارحیت پر خاموشی اختیار کر کے اسرائیل کے ان جرائم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ پالیسی نہ صرف یمن بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے، اور اس خطرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہے اسرائیل کی اصل ذہنیت۔ اسی تناظر میں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قدس کے اس چونکا دینے والے بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں انہوں نے یمن کو ایسی دھمکی دی ہے جو نہ صرف وحشیانہ ہے بلکہ واضح طور پر نسل کشی کا کھلا اعلان کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل قدس نے کہا تھا، ہم جلد ہی یمن پر فرسٹ بورن پلیگ کی آفت نازل کریں گے۔ آپ کو یہ بیان مغربی میڈیا میں پڑھنے یا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ میڈیا اسرائیل سے گہری ہمدردی رکھتا ہے، اور اگر اسرائیل سے کوئی غیر انسانی بیان آ جائے تو اسے آگے شائع ہی نہیں کرتا، اس کو مثبت الفاظ کے انتخاب سے سافٹ کر دیتا ہے۔ تاہم مغربی میڈیا ہر موقع پر اسرائیل کی نام نہاد انسانیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل ایک انسانی ملک ہے، ایک اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ہم آپ کو اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان بتا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر دنیا نے دیکھا ہے، وائرل ہے۔ اب ذرا سوچیں، اسرائیلی وزیر اعظم کے اس جملے کا آخر کیا مطلب بنتا ہے؟ فرسٹ بورن پلیگ۔ کیا یہ حوالہ بائبل کی اس کہانی سے لیا گیا ہے؟ جی، یہ حوالہ بائبل کی اس کہانی سے لیا گیا ہے جس میں فرعون کو مجبور کرنے کے لیے ہر مصری گھر کے پلوٹی کے بیٹے، یعنی ہر گھر کے پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو عذاب الہی سے ہلاک کیا گیا تھا۔ مگر آج جب اسرائیل یہ زبان استعمال کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ موسیٰ کی قوم ہے؟
وہ تو آج فرعون کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دراصل اسرائیل کی یہ حکمت عملی رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کرے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ظالم فرعون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ نازی جرمن کے ہولوکاسٹ کا شکار ہونے والے یہودیوں پر آج فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، جس کی تصدیق انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی کر چکا ہے۔ اب اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ویسے ہی کرنے کی دھمکی یمن کو دے رہا ہے۔ مغربی میڈیا نے یمن کو اتنا زیادہ ڈیمونائز کر دیا ہے کہ اس کی مزاحمت کو میڈیا بہادری کی لیجٹیمیٹ جنگ پیش کرنے کے بجائے دہشت گردی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ یمن کے انصار اللہ اس وقت واحد قوت ہے جو فلسطینیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور تاریخی طور پر یمن ایک خود بہت بڑی مہذب تہذیب رہی ہے، لیکن اسرائیل کی یہ دھمکیاں یمن کو ڈرانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب یمن کی اس تاریخ میں ہے جو پہلے ہی ایک دہائی کی بے رحم بمباری سے سہ چکی ہے۔ 2015 سے 22 تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر یمن میں انصار اللہ کے زیر کنٹرول علاقوں پر فضائی جنگ مسلط کی۔ انصار اللہ پر ہزاروں حملے کیے گئے، اسکول، ہسپتال، محلے، انفراسٹرکچر سب تباہ۔ عام شہری ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف بمباری سے بلکہ غذا کی کمی اور بیماریوں سے بھی ہلاک ہو چکے ہیں، جیسا کہ اب ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر 2024 اور 25 میں امریکہ اور برطانیہ یمن پر حملوں کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یعنی برطانیہ اور امریکہ نے نئی مہم کی وجہ کیا بتائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بحر احمر میں جہازوں کا تحفظ ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے درجنوں حملوں میں پھر عام یمنی شہری نشانہ بنے۔ صرف آپریشن پوسائیڈن آرچر میں 931 حملے ہوئے، 100 سے زائد لوگ مارے گئے، 300 سے زائد زخمی۔ پھر راؤف رائڈر آپریشن میں مزید 1000 حملے کیے گئے، مگر امریکہ کو ان حملوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ اسے پسپائی ہوئی، اسے اپنی بحری بیڑے بحر احمر سے باہر نکالنے پڑے۔ اس کے بعد اسرائیل نے براہ راست میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن لانگ آرم کے تحت حدیدہ کی آئل فیسلٹیز پر ایک ہی رات میں کئی حملے کیے، جس میں 92 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پھر آپریشن وائٹ سٹی میں حدیدہ بندرگاہ، بجلی گھر اور صنع ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ نتیجہ 21 ہلاکتیں ہوئیں، اس سے کہیں زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ تو دوستو سوچیں، ایک دہائی میں سعودی عرب، امارات، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سب نے یمن پر ہزاروں حملے کر ڈالے، مگر کیا یمن جھک گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کی مزاحمت زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ آج وہ ڈرون اور میزائل سے سعودی آئل انفراسٹرکچر، اماراتی بندرگاہوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، مگر وہ اس وقت اسرائیلی مفادات پر حملے کر رہا ہے۔ اب دوسرا سوال، یمن آخر کیوں فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے؟ ایک ایسا ملک جو خود بھوک، غربت اور تباہی کا شکار ہے، وہ غزہ کو اپنی جنگ کیوں سمجھتا ہے؟ جواب صاف ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ، جنہیں حوثی بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے فلسطین کی جدوجہد کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ غزہ کی جدوجہد کو اپنی جدوجہد کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ عربوں کی اور مسلمانوں کی جدوجہد سمجھتے ہیں۔ عملی طور پر وہ اسرائیل اور مغربی طاقتوں کو ظلم اور استبداد کی علامت سمجھتے ہیں۔ غزہ کا درد اور یمن کا درد ان کے نزدیک ایک ہی دل میں دھڑکتا ہے۔ یہ محض نظریاتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک تعلق بھی ہے۔ جب یمن فلسطین کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی طاقت کے غلام نہیں، ہم ان عرب حکومتوں کی طرح نہیں جو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لا چکی ہیں۔ یمن فرنٹ لائن ہے۔ اب ذرا دیکھیے تضاد۔ اسرائیل اور امریکہ امن چاہتے ہیں تو سیدھا سا رستہ موجود ہے، غزہ پر جنگ ختم کر دیں، محاصرہ ختم کر دیں، فلسطینیوں کو انصاف دے دیں، یمن سے ان کی لڑائی فوراً ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ اس کے بجائے یمن کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اسرائیل میں قتل عام یا نسل کشی ختم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ طرز عمل صرف جنگ کو وسیع کر رہا ہے ان کا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے سعودی عرب اور امارات بھی خطرے میں آ جاتے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں۔ اب تک حزب اللہ بھی ایسی ہی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اسرائیلی فوج کے حملوں اور شام میں رجیم چینج کے بعد حزب اللہ اتنی مضبوط نہیں رہی۔ پھر مغربی اور سعودی سیاسی مداخلت کی وجہ سے آج لبنان کی حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا کھیل کھیل رہی ہے، جس سے اسرائیل کی سلامتی مضبوط ہوگی۔ لبنان کو فائدہ ہو یا نہ ہو،
اسرائیل کی سلامتی مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ ان کے خیال میں وہاں سے حزب اللہ غیر مسلح ہو کے بالکل ختم ہو جائے گی، کمزور ترین سیاسی جماعت رہ جائے گی۔ اگر ایران میں ریفارمسٹ حکومت نہ آتی تو ایران حزب اللہ کو محفوظ کر سکتا تھا، لیکن ریفارمسٹ کی تو پوری کوشش ہے کہ مغرب سے تعلقات بہتر کیے جائیں۔ اس لیے اگر ایسا کبھی وقت آئے جب ایران بھی مصلحت کا شکار ہو جائے، تب بھی یمن کی انصار اللہ غزہ کے محصورین کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ یہ سارے مبصرین کا اتفاق ہے کہ یمن کی اندرونی سیاست اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد جاری رکھے۔ یمن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسرائیل کی فرسٹ بورن پلیگ کی آفت والی دھمکی طاقت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی کمزوری اور فرسٹریشن کی نشانی ہے۔ اگر ایک دہائی کے ہزاروں بمباریوں کے باوجود یمن نہ جھکا تو اب کیسے جھک جائے گا؟ کیونکہ اصل طاقت ہتھیاروں کی نہیں بلکہ اس ارادے اور یقین کی ہے جو ایک قوم کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور دوستو، یہی یمن کی اصل طاقت ہے، یہی اس کا عزم ہے، یہی وہ سبق ہے جو اسرائیل سمیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سمجھ نہ پائیں اور نہ سمجھ سکیں گی۔ امریکی صدر یا یورپی رہنما شاید اب بھی اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند نہ کریں، مگر دنیا کے سامنے استبداد کا چہرہ اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔